بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم لوگوں نے 14 پارہ جو ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے. کل ہم لوگوں نے سورہ یوسف کو کمپلیٹ کیا تھا جو کہ 12ویں اور 13ویں پارے میں تھی. پھر آگے اس کے بعد سورۃ الرعد آئی. آج ہم نے سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر جو ہے اس کی تلاوت سنی ہے. تو سب سے پہلے سورہ ابراہیم کے اعتبار سے آپ کے سامنے ایک پوائنٹ پیش کرتا چلوں کہ سورہ ابراہیم کا جو مرکزی مضمون ہے وہ شکر سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرنا اور اس کی جو ضد ہے, اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کفر ہے, یا جس کو ہم کفران نعمت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, یا تم شکر گزار بن جاؤ یا تم ناشکرے بن جاؤ. تو اسی ساتھ اس سے جو پہلے سورہ آئی تھی سورۃ الرعد, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. تو ایک قرآن مجید کا یہ اصول سمجھ لیں کہ ایک قوم کو اپنی حالت بدلنے کے لیے یعنی کلیکٹیولی شکر بھی کرنا پڑے گا, کلیکٹیولی توبہ بھی کرنی پڑے گی. یعنی اگر ایسا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے سارے ٹاپ لیڈران جو ہیں وہ ناشکریاں کر رہے ہیں اور نیچے انفرادی طور پہ ہم لوگ شکر گزار ہیں, تو ہماری زندگی میں انفرادی طور پہ تو فائدہ ہوگا, لیکن وہ جو اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے قوموں کی, وہ والا امپیکٹ پھر نہیں ہوگا. اور نہ ہی وہ توبہ اور استغفار والا وہ معاملہ ہوگا کہ انسان اپنے اعتبار سے توبہ کر لیتا ہے, گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے, اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. لیکن وہ جو کلیکٹیو توبہ ریکوائرڈ ہے نا, کہ جہاں پہ آپ کے اوپر سے نیچے تک لوگ توبہ کریں. یعنی میں بات کروں جو بڑے بڑے آپ کے مین سینٹرز ہیں, فار ایگزامپل اس میں آپ کے چاہے ججز ہوں, پولیٹیشنز ہوں, بیوروکریسی ہو, ملٹری لیڈرشپ ہو, اس میں آپ کے لائرز ہوں, جتنے بھی آپ کے ٹاپ لوگ ہیں جو کسی قوم کو چلا رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاں توبہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے ہاں شکر گزاری کی ضرورت ہوتی ہے. اور شکر گزاری کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو جو بھی ابیلٹی دی گئی ہے, جو بھی صلاحیت دی گئی ہے, وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. یعنی ایک شکر ہوتا ہے باللسان, زبان سے اقرار کرنا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے یعنی اپنے دل سے کرنا فی القلب. اور پھر ایک اور شکر یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کے ساتھ یا اپنی لمبس کے ساتھ شکر کرتا ہے. اور وہ یہ شکر ہے کہ انسان کی حرکتیں جو ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ واقعی میں شکر گزار ہے. اس کی مثال ایسا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہت ہی اچھا سا سوٹ گفٹ کرتا ہے اور وہ سوٹ اس نے مثال کے طور پہ 25,000 روپے کا خریدا ہے اور وہ آپ کو تحفتاً دیتا ہے کہ جی میری طرف سے یہ تحفہ قبول کریں, آپ زبان سے اسے کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا, اور پھر اسی سوٹ کے ساتھ آپ اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ بھئی گھر میں پچارا جو ہے وہ اس سوٹ سے لگانا ہے آپ نے. تو اچھی طرح بھگو کے بالٹی کے اندر آپ اس کو پچارا لگا رہے ہیں, تو وہ جو بندہ آپ کے سامنے یہ دیکھ رہا ہے منظر, وہ تو یہ کہے گا کہ آپ ناشکری کر رہے ہیں اس کی. حالانکہ زبان سے آپ نے کہا تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے, آپ نے اتنا مہنگا سوٹ دیا, لیکن آپ کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ آپ شکر گزار نہیں ہیں, کسی اعتبار سے بھی نہیں ہیں. تو اسی طرح سے جب ایک قوم شکر کرتی ہے تو ان کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونے جا رہے ہیں. تو یہ سینٹرل مضمون ہے سورۃ ابراہیم کا. آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ ہجر میں, بڑا انٹرسٹنگ مضمون ہے. یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ اسلام کے جو پروفس ہیں ان کے اوپر ذکر کیا گیا اس سورہ کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, کہ یقیناً یہ واضح آیات ہے قرآن مجید کی جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کفار کے بارے میں کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کہ اس دن کفار یعنی جو ہیں وہ بھی خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے, یا کاش ہم بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرنے والے ہو جاتے. اچھا, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت تو کفار سبمٹ نہیں کر رہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے, یا جب جس دن وہ ہو جائے گا اس دن کیفیت بالکل بدلی ہوئی ہوگی. اچھا, ایک سوال کل موصول ہوا تھا, وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ گائیڈنس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ کیا یہ کوئی رینڈم آرڈر ہے؟ اور پھر جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون, کہ گونگے بہرے اندھے وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ خول چڑھ گئے ہیں اور اب یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہ کون سے لوگ ہیں جن کی ایسی کوئی بدبختی ان پہ آئی ہوئی ہے کہ ان کو ہدایت اب نصیب نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رینڈملی لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں
کہ بھئی ایسا کرتے ہیں ہال کے اس % لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، اتنوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اتنوں کو ہدایت دے دو، اتنوں کو گمراہ کر دو. یہ کوئی رینڈم نہیں چل رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اور جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. تو آپ کے اندر سب سے پہلے وہ ڈیزائر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی سیل نہیں کرتا جب تک کہ انسان خود اپنے گناہ پر، جس کو ہم بولتے ہیں نا، ڈھیٹ نہ ہو جائے. یعنی اتنا زیادہ پکا ہو گیا اس کے اندر کہ اب اس کا چھوڑنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرتاً خیر دی ہوئی تھی اس خیر کا بھی منکر ہو چکا ہے وہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو ایک انیٹ گڈنس دی ہوتی ہے نا، وہ ہر بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، چوری کرنا غلط بات ہوتی ہے، کسی کو مارنا پیٹنا غلط بات ہوتی ہے. یعنی دیر از سم تھنگ جس کو ہم انیٹ گڈنس کہتے ہیں یا انٹویشن کہتے ہیں، وہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے والدین اس کو یہودی، ماجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو یہ جو فطرتاً انسان فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ گناہ گار پیدا نہیں ہوتا، بچے معصوم ہی ہوتے ہیں. لیکن پھر جس طرح وہ بڑے ہوتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے دل سیل کر دی جاتے ہیں. تو یہ جو سیل ہو جاتے ہیں دل، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چانس دیے بغیر ہی دل کو سیل کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کی پرسسٹنس میں دیکھتا ہے کہ یہ مستقل طور پر اللہ کی آیات کو جھٹلاتا رہا، متکبر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، اور اس میں جب دائم ہو گیا تب اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. جیسا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، النقطہ السودا، ایک کالا نقطہ پڑتا ہے. پھر وہ اور گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا پڑتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا پڑتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور اگر ابھی پورا دل کالا نہیں ہوا تو پھر بھی اگر وہ توبہ شروع کرتا ہے تو یہ پورا پروسیس ریورس بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ پورا دل کالا ہے ماں سوائے ایک نقطے کے جو ابھی تک سفید ہے. اگر وہاں سے بھی وہ توبہ شروع کرتا ہے تو پورا دل صاف ہو سکتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے گناہ کر چکا ہے کہ وہ جہنم سے اتنا دور ہے جتنا ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اتنا گناہ گار کون ہوگا؟ اتنا گناہ گار ہو چکا ہے کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں بس اتنا فاصلہ جتنا میرا اور مائکرو فون کا ہے. اتنا وہ قریب ہے جہنم کے دروازے سے. اور پھر وہ یہاں سے یو ٹرن لے لیتا ہے، یہاں سے واپس ہوتا ہے، یہاں سے نیکیاں شروع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھار اللہ معاف کرے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، پھسلنا شروع کرتا ہے اور جہنمی ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہدایت ہے نا، سب سے بڑی چیز جو اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ ہدایت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں ہم پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر لے جا. تو یہ جو سورہ ہجر ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایویڈنس تمہارے پاس ہر جگہ تھا، پھر تم کیسے گمراہ ہو گئے؟ یعنی جب ایویڈنس تمہارے پاس ہر جگہ تھا تم گمراہی میں کیسے گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہیں ان اگلی آیات میں بھی اور آگے پوری سورہ میں کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ لمجنون، یہ کوئی مجنون آدمی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے بارے میں ایسی بات کرتے تھے اور کہتے تھے یہ فرشتے کیوں نہیں ہمارے پاس آ جاتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں اور پھر آگے یہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. یہ جو چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ کوئی کسی کا کلام نہیں ہے، کسی کے اپنے اقوال نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ خود کافی ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے. تو آج اگر قرآن مجید پریزروڈ ہے تو اس کے پیچھے ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کے اندر لکھ دیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ آلٹر نہیں ہوگا. تو اب یہ جو دلائل ہیں یا جو پروفس ہیں وہ کیا ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ون بائی ون انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس قسم کی جو ہے نا دلائل سورہ ہجر میں دیے گئے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا. اب اس انسان کو دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں یعنی ہمیں بکھیر دیا اور بغیر کسی انسٹرکشنز کے، ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی جو بھی کائنات کا خالق و مالک ہے، یعنی میں ایک ایتھیسٹک پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک عام بندہ جو اللہ کو نہیں بھی مانتا اس کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو بھی خالق کائنات ہے، جس نے پوری کائنات کو اتنے بیلنس کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے اور ہر چیز کا مقصد بیان ہے. یعنی ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے. آپ کسی سے پوچھیں جی پہاڑوں کا مقصد کیا ہے، آسمانوں میں یہ بادلوں کا مقصد کیا ہے، یہ جو پھل نکلتے ہیں ان سے آپ کیا کرتے ہیں، یہ پھولوں سے کیا کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو انسان جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے احسنی تقویم پہ، اس کا کوئی مقصد نہیں.
ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رول ہے اس کائنات کے اندر. تو صرف انسان ہی ایک رہ گیا ہے جو سب سے سوفسٹیکیٹڈ بھی ہے, اور وہ یہاں پہ صرف عیاشیاں کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, باقی ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے خالق کائنات جو بھی ہے اس نے کوئی انسٹرکشن مینول ضرور بھیجا ہوگا. اب جس طرح کوئی بھی موبائل فون ہے اس کے ساتھ انسٹرکشن مینول آتا ہے, یا وہ کم از کم آپ کو انٹرنیٹ پہ آپ کسی ویب سائٹ پہ ریفر کر دیتے ہیں کہ انسٹرکشن ساری یہاں پڑی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ پرنٹنگ کاسٹ بچا رہے ہوتے ہیں, لیکن مینول ضرور ہوتا ہے, انسٹرکشن ضرور ہوتی ہیں, ہاؤ ٹو انسٹال سافٹ ویئر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی انسٹرکشن مینول ہے. اچھا, اگر میں مثال کے طور پہ آئی فون لیتا ہوں, آئی فون 14 کے ساتھ نوکیا 3310 کا مینول چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. اس کے ساتھ سیمسنگ گیلیکسی کا چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. آئی فون 14 کے ساتھ آئی فون 5 کا بھی نہیں چلے گا, آئی فون 14 کا ہی چلے گا. کیوں؟ کیونکہ جس نے مینوفیکچر کیا نا وہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا بتایا. جس نے کوئی چیز مینوفیکچر کی ہوتی ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. جس نے خود مینوفیکچر نہیں کی اس کو تو پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہے. تو اس لیے جو بھی خالق کائنات ہے اسی نے آپ کو مینول بھیجنا ہے. اب ہم دنیا میں آ گئے. اب اس وقت اگر آپ دیکھیں مارکیٹ میں تو کئی صحیفے ایسے ہیں, کئی کتابیں ایسی ہیں جو کلیم کرتی ہیں کہ یوزر مینول اصل میں ہم ہیں. اس وقت مارکیٹ میں کچھ کتابیں موجود ہیں, کچھ صحیفے موجود ہیں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل یوزر مینول ہم ہیں. تو اب ایک لے پرسن ہے, کوئی بھی چاہے کسی اور فیتھ کا بھی ہو, وہ اب انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے کہ بھئی اتنے سارے کتابیں دعویٰ کر رہی ہیں, مجھے کیسے پتا کہ صحیح والا کون سا ہے. تو اس کا جواب ہم آگے 1 بائی 1 لے کے چلتے ہیں کہ جو بھی کوئی ڈیوائن یوزر مینول ہوگا, لاجیکل بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جو ڈیوائن مینول ہے وہ ان چینجڈ اور ان آلٹرڈ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اس مینول میں آلٹریشن ہو چکی ہے تو پھر قیامت کے دن کا کوئی جواز نہیں بنتا. ریزن بھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب آپ کو پکڑ لے گا کہ بھئی تم نے کیوں نہیں عمل کیا, آپ کہیں گے یا اللہ وہ مینول ہی آلٹر ہوا تھا, جب میرے پاس انسٹرکشن نہیں تھی تو میں کیا فالو کرتا. یعنی امیجن کریں ٹیچر پیپر دے رہا ہے بک میں سے اور بک ساری کی ساری آلٹر ہوئی ہوئی ہے, تو جب پیپر آئے گا تو سارے بچے تو ہڑتال کر دیں گے کہ بھئی یہ تو بک تو آلٹر ہوئی ہوئی تھی ساری, تو آپ نے پیپر کون سے چیپٹر دیا, آپ نے چیپٹر 5, 6, 7 جو بتایا وہ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ تو انفیئر بات ہے, یہ تو انجسٹس ہو جائے گا. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی مینول ہوگا وہ ان آلٹرڈ ہونا چاہیے, ان چینج ہونا چاہیے. اگر وہ چینج ہو چکا ہے, اس میں ترمیم ہوئی ہے, اس میں آلٹریشن ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے وہ صحیح مینول ہو ہی نہیں سکتا. یعنی خالق کائنات جو ہے اس نے مینول ضائع کر دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. دوسری کوالٹی یہ کہ اٹ شوڈ بی پریزروڈ ان اٹس اوریجنل لینگویج. اٹ شوڈ بی پریزروڈ ان اٹس اوریجنل لینگویج. یعنی اگر وہ اپنی اصل لینگویج میں پریزرو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرانسلیشن اور اس کی ٹرانسلیشن اور وہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسلیشن کبھی بھی اصل لینگویج نہیں ہوتی. آپ ذرا کوشش کریں علامہ اقبال کے شعروں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی, اوپر نیچے ہو جائیں گے سارے شعر آپ کے. شیکسپیئر کو آپ پنجابی میں ٹرانسلیٹ کریں ذرا, دیکھیں کیا اثر نکلتا ہے اس کا. آپ اگر ایک جملہ لکھتے ہو, اور شیخ احمد دیدات اس کے بارے میں بڑا کہتے تھے کہ جب انہوں نے بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا ہے فرام ڈفرینٹ لینگویجز ٹو لیٹن ٹو انگلش, تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پراپر ناؤنز ہیں ان کو بھی ٹرانسلیٹ کر دیا. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہو کہ راجہ ضیاء الحق بازار گئے, ٹھیک ہے, تو اب اس کا انگلش ترجمہ جو ہے نا وہ لٹرل جس طرح سے انہوں نے کیا ہے وہ ہوگا دا پرنس لائٹ آف ٹروتھ واز ان دا مارکیٹ پلیس. اب یہ پرنس لائٹ آف ٹروتھ کیا ہے؟ تو اب بندہ سوچے کہ یار یہ پرنس لائٹ آف ٹروتھ کوئی ہوگی, کوئی لائٹ چمکی ہوگی آسمان سے کوئی, تو وہ بازار میں چمکی اور پھر لوگوں کو کوئی ہدایت ملی ہوگی, شاید یہ مطلب ہوگا اس کا. حالانکہ میں سمپلی انڈر ڈبل لینے گیا تھا, لیکن ترجمہ جو ہے وہ کیا سے کیا ہو گیا, کیونکہ آپ نے میرے پراپر ناؤن کو بھی آپ نے ٹرانسلیٹ کر دیا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس طرح سے پراپر ناؤنس کو ٹرانسلیٹ کر کے مطلب کیا سے کیا بنا دیا. تو اس پہ شیخ احمد دیدات بہت یعنی ان کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ ہو گیو یو دا رائٹ ٹو ڈو دس. تو سیکنڈ بات یہ کہ اٹ شوڈ بی پریزروڈ ان اٹس اوریجنل لینگویج. ہاں اس کے ترجمے جتنے مرضی اویلیبل ہوں لیکن اوریجنل صحیفہ ہونا چاہیے. یہ دوسری کوالٹی ہے مینول کی, کیونکہ جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ زبان پریزرو ہونی چاہیے. تیسری چیز, اٹ شوڈ ناٹ کنٹین اینی کانٹرڈکشنز. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مینول کے اپنے اندر کانٹرڈکشنز ہیں, کہیں پہ کوئی بات ہوئی ہے, کہیں پہ کچھ اور بات ہوئی ہے, جو کہ متصاد باتیں ہیں. یعنی کہیں کہا کہ فار ایگزامپل یہ چیز صبح ہوتی ہے, کہیں کہا یہ شام کو ہوتی ہے, اور اس کا کوئی آپس میں ریکنسیلیشن بھی پاسبل نہیں ہے. تو اس طرح کی کانٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے. چوتھی بات یہ کہ اٹ شوڈ ٹیچ یو اے وے آف لائف. یعنی صرف یہ کتاب نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کو ایک مکمل ضابطہ حیات ہونا چاہیے. کیونکہ ویسے تو آپ دیکھیں تو
بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی بہت ساری باتیں کرتے ہوئے, لیکن پورا وے آف لائف بتانا, آپ کے ہر لائف کا جتنے بھی اسپیکٹس ہیں وہ سارے اس میں کور ہونے چاہیے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اٹ شوڈ بی اوتھینٹک اینڈ ٹرو, یعنی کتاب خود اوتھینٹک ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ بازار سے ABC کی کتاب لیتے ہیں, A سے لے کے Z تک اس میں سارے الفابیٹس ہیں, تو یہ کتاب ہے تو اوتھینٹک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بات سچ ہے. A سے لے کے Z تک, A فار ایپل, B فار بال, اینڈ میں زیبرا تک چلا گیا. تو یہ کتاب تو اوتھینٹک ہے, لیکن کیا یہ آسمانی کتاب ہے؟ نہیں, آسمانی کتاب نہیں. اوتھینٹک, ہر اوتھینٹک کتاب آسمانی نہیں ہوتی. پہلی بات, یہ آسمانی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر رہی. نمبر 2, یہ پوائنٹ نمبر 4 پہ جائیں کہ اٹ شوڈ ٹیچ یو اے وے آف لائف. ABC کون سا وے آف لائف سکھا رہا ہے آپ کو؟ کہ شادی بیاہ کے معاملات بھی کور ہو رہے ہیں, طلاق کے مسائل بھی کور ہو رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا زندگی موت کے مسائل, عبادات, کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح سے میتھس کی کوئی بک ہوگی, اوتھینٹک تو ہوگی لیکن یہ آسمانی کتاب نہیں ہے. اچھا, یہ جتنی بھی کوالٹیز ہیں نا, یہ ساری کی ساری یعنی امپارشل, ان بائسڈ ہو کے اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ساری کی ساری قرآن اس پہ پورا اترتا ہے, اور کوئی اور صحیفہ ایسا نہیں ہے جو ان کے اوپر پورا اترتا ہو. کہیں نہ کہیں یا ملٹیپل کیٹیگریز میں انہوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے اور کام خراب ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, اور اکثر جب میری نان مسلم سے بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں آپ بالکل ٹھنڈے دماغ سے جتنے بھی صحیفے اس وقت موجود ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ آسمانی ہیں, ان کو سائڈ بائی سائڈ رکھو اور ان کو ذرا پرکھو, اور خود ان کے یعنی جو پریسٹس ہیں یا جو ان کے ماننے والے, ان سے پوچھو کہ یہ کب آلٹر ہوا تھا, وہ خود بتائیں گے آپ کو. آپ مثال کے طور پہ ہم سے سب سے قریب ترین بائبل ہے, بائبل کی کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں جس کو ایکسیجیسس کہتے ہیں, وہ خود اس میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کہاں کہاں بدلی ہے اور کیوں بدلی ہے, کہ فلاں بادشاہ کے زمانے میں ہم نے یہ بدل دیا. بائبل کے اس وقت کوئی تقریباً 47-48 ڈفرینٹ ورژنز اویلیبل ہیں, جس میں پورا فرق ہے. کہیں پہ پورے چیپٹر غائب ہیں, کہیں پوری ورسز غائب ہیں. تو ہمارے تو ہم کہتے ہیں نا 114 صورتیں ہیں اور ان کے اندر نمبر آف آیات بھی کنسسٹنٹ ہے, ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بائبل کون سی بائبل, اسی لیے بائبل کا حافظ کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ ایک بندے نے حفظ کیا, وہ دوسرا کہے گا کون سی بائبل حفظ کیا آپ نے یعنی رومن کیتھولک والی کی ہے, یا ریوائز اسٹینڈرڈ ایڈیشن کی ہے, یا کنگ جیمز ورژن کی ہے, یا جو نا کون سا مورمنز والا کی ہے, کون سی بائبل کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ خود اتنا اختلاف ہے. اور پھر یہ کہ ایون بائبل خود اور کئی اس طرح کی بکس جو ہیں وہ مکمل وے آف لائف نہیں بتاتے. بائبل میں مثال کے طور پہ نہ گورنمنٹ کے کوئی احکامات ہیں نہ جہاد کے ہیں, اور یہ ایک ریئل لائف پرابلم ہے گورننس کرنا. اب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر آئے تھے, انہوں نے نہ وہاں پہ گورننس کے کوئی جو نا لاز یا ریفارمز لے کر آئے, نہ وہ کوئی جہاد کے احکامات لے کر آئے, کیونکہ وہ وہاں کا مطلب کانٹیکسٹ ہی نہیں تھا. تو ان کے ہاں یہ چیزیں مسنگ ہیں. پھر وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنانی پڑتی ہیں ان کو کہ چلو اب جہاد اگر کہیں مطلب لڑنا پڑ جائے, اب کروسیڈ کرنی پڑ جائے, اب کیا کریں گے. تو پھر انہوں نے اپنے احکامات خود اپنے طور پہ بنائے ہیں, ان کے پاس یہاں پہ کوئی گائیڈنس نہیں. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو صرف قرآن مجید واحد کتاب رہ جاتی ہے جو ان سارے کنڈیشنز کے اوپر پوری اترتی ہے, اور ایک میریکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی اٹ از اے میریکل جو قیامت تک کے لیے رہے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اس میں, کہ یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروفس ہیں, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید جو ہے کتنی میراکلس کتاب ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق یہ قرآن جو ہے یہ آپ کے فیور میں یا آپ کے اگینسٹ گواہی بھی دے گا قیامت والے دن. یعنی جو لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھتے تھے ان کے حق میں گواہی دے گا, اور جو ان کو چھوڑ چکے تھے تو ان کے خلاف بھی قرآن ہی گواہی دے گا. تو اس لیے ہمارے لیے تو یہ ایک بڑی ایسی جیتی جاگتی کتاب ہے جو ہمیں ڈیلی امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہے. ایسی کتاب نہیں ہے جو ہم سنڈے کے سنڈے کھولتے ہیں, جمعے کے جمعے کھولتے ہیں, نہیں, اس کے ساتھ ہمارا ڈیلی کا انٹریکشن ہونا چاہیے, ورنہ یہ قرآن گواہی دے گا قیامت والے دن کہ جی مجھے عمل کیا جاتا تھا یا نہیں کیا جاتا تھا. اچھا, اسی سورہ ہجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سیٹ آف آرگیومنٹس پیش کیے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر یونیورسل آرگیومنٹس. یونیورسل آرگیومنٹس بھی کہہ سکتے ہیں, یہ میں نے اپنی طرف سے ورڈ بنایا, ٹھیک ہے, یا ان کو ایکسٹرنل آرگیومنٹس بھی کہہ سکتے ہیں, جو آپ کے انفس سے باہر کی آرگیومنٹس ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں اور دیگر قرآن مجید میں بھی بارش کا بھی ذکر ہوا, ہواؤں کا ذکر ہوا, زمین کا ذکر ہوا, کہ کیا اس میں دلیل کیا ہے, کہ یعنی ایکسٹرنل ایویڈنس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, کہ ہواؤں کو دیکھ کر ڈے آف ججمنٹ کی دلیل ملتی ہے. کس طرح سے کہ ہوائیں جو ہیں وہ اچھی ہوائیں بھی آتی ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں جو آپ کو بڑا ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس دیتی ہیں اور آپ ان کو بہت انجوائے کرتے ہو, اور یہی ہوائیں اگر ذرا تیز ہو جائیں تو یہ قوموں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہیں, جیسا قوم عاد کے ساتھ ہوا. اسی طرح سے یہ ہوائیں یعنی آپ کو جزا اور سزا دونوں کا ایویڈنس دے رہی ہیں کہ ایک ہی چیز ہے وہ آپ کو جزا بھی دے سکتی ہے اور وہی چیز آپ کو سزا بھی دے سکتی ہے. بالکل اسی طرح سے بارش ہے, وہ بڑی رحمت والی بھی ہو سکتی ہے, آپ کی کلٹیویشن, آپ کی کراپس بہت فائدہ بھی اس سے اٹھا سکتی ہیں, اور یہی بارشیں اگر زیادہ ہو جائیں
تو یہ وبال جان بن جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں اور کام سارا کا سارا کام خراب ہو جاتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی پانی کے اس میں آ کے ڈوب گئے. تو پانی بھی یعنی بارش جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو دلیل دے رہی ہے کہ جزا اور سزا اسی ایک چیز سے ہو جاتی ہے. پھر زمین خود ایک دلیل ہے بہت بڑی. آپ زمین کے اندر اپنی وہ چیزیں پھینکتے ہو جو کسی استعمال کی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ نے پھل کھایا، بیج آپ نے اندر پھینک دیے، اندر سے درخت نکل کے باہر آ گیا. اسی طرح آپ اپنے مردے اندر ڈال دیتے ہیں اور ایک دن یہ بھی باہر آ جائیں گے. جب قیامت کا دن اسٹیبلش ہوگا یہ بھی واپس آئیں گے. اور ہم لوگ آئے دن یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہم اسلام آباد میں تو خاص طور پہ ہم اپنی گرینری کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پہ گرین بیلٹس بھی بہت زیادہ ہیں اور پارکس بھی بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو گرین بیلٹ ہے نا یہ کبھی کبھار براؤن بیلٹ بھی بن جاتی ہے، کبھی کبھار یہ یلو بیلٹ بھی بن جاتی ہے، پھر یہ دوبارہ گرین ہو جاتی ہے. تو یہ سارا سال رنگ بدلتی رہتی ہے. یہاں پہ گھاس بالکل کبھی کبھار لش گرین گھاس ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جب خزاں کا موسم آتا ہے تو وہ ہلکا براؤن شروع ہو جاتی ہے، پھر یلو ہو جاتی ہے اور پھر بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوبارہ سے اگنا شروع ہوتی ہے. اور یعنی زندگی کے بعد موت، موت کے بعد زندگی کا سائیکل آپ کو سارا سال یہاں نظر آتا ہے. درختوں کی حالت دیکھ لیں، کچھ یہاں پہ ٹریز ہیں وہاں پہ جب پھول نکلتے ہیں تو بالکل اسلام آباد کا لینڈسکیپ چینج ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں اور پتے جھڑ جاتے ہیں تو وہ ایک عجیب سا عالم بنا ہوتا ہے. سو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار دکھا رہا ہے کہ ایک ہی چیز میں دو رخ کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو وہ دلائل ہیں جو کہ ایکسٹرنل دلائل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسی سورہ میں کچھ سائیکولوجیکل آرگیومنٹس بھی ہیں. سائیکولوجیکل آرگیومنٹ ایک تو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر کیا کہ دونوں سے کچھ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. ابلیس سے بھی غلطی ہوئی اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی. ابلیس سے غلطی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی، اس نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کیا تعظیم کا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر آپ وہاں گئے تو آپ ظالم ہو جائیں گے. تو شیطان نے بہکانا شروع کیا ان کو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ تو بس ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس طرح سے. یہ درخت ہے وہ درخت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ابراہیم یعنی آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. تو فرق آدم علیہ السلام میں اور ابلیس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی فوراً سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور ابلیس نے توبہ نہیں کی. تو سائیکولوجیکل آرگیومنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے نا وہ رائٹ اینڈ رانگ دونوں کا پرسیپشن رکھا ہوا ہے. وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، دو راستے دکھا دیے. ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے گناہوں کا راستہ اختیار کرنا یا تقوی کا، یہ تمہاری مرضی ہے. ہر انسان کے اندر گڈ اور بیڈ دونوں کا مادہ موجود ہے. اب اس کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طرف لین کرے گا، کس طرف انکلائن کرے گا. دوسری سائیکولوجیکل آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورہ میں ذکر کرتے ہیں یعنی انسان کی پیدائش کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ دیگر قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی یہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ تذکرہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے. اور پھر فرمایا کہ من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر. تو انسان ذرا اپنے ایگزسٹنس پہ، یعنی ایک تو تھا نا وہ جو آفاق پہ نوٹ کرنا جن کو میں یونیورسل آرگومنٹس کہہ رہا ہوں، وفی انفسہم، اپنے اندر بھی ذرا نوٹ کرو، اپنے اندر نوٹ کرو وہ جو جنگ چلی ہوتی ہے ہمیشہ، یہ خود ایک دلیل ہے کہ میرے اندر رائٹ اینڈ رانگ دونوں موجود ہے. اور پھر ایک اور چیز اپنے اوپر غور کرو، یہ دیکھو تم پیدا کس چیز سے کیے گئے ہو. من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر. تو جس نطفے سے تمہیں پیدا کیا ہے اس نطفے کے اندر سپرم سیلز ہیں، لاکھوں سپرم سیلز ہوتے ہیں، اور وہ ایک سپرم سیل ہوتا ہے جو جا کے کنیکٹ کر دیتا ہے جس سے پھر وہ حمل کا پورا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی ایک ایگ کے ساتھ وہ سپرم سیل کنیکٹ کرتا ہے اور پھر پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. وہ جو ایک سپرم سیل ہے جس سے انسان پیدا ہوا ہے اس کی کیا اوقات ہے، اس کا کیا سائز ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ 1 انچ کا 42,000 حصہ ہے. یعنی آپ 1/42,000 کریں تو اس سائز کا بنتا ہے ایک سپرم سیل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو ہم نے پیدا کس چیز سے کیا ہے. تو انسان ذرا اپنی ایگزسٹنس پہ غور کرے تو سوچے بھائی مجھے کوئی ہیرے جواہرات سے پیدا کیا گیا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ ہم نے انسان کو ہیروں سے پیدا کیا تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو بہت بڑی چیز ہے، ہمیں تو ہیروں سے پیدا کیا گیا. یا اگر یہ کہا جاتا کہ جی انسان کو ہم نے سنگ مرمر سے پیدا کیا تو ہم کہتے ہیں بھائی بڑے سنگ مرمر سے پیدا ہوئے ہیں. یا ہمیں آب زمزم سے پیدا کیا جاتا، یا کوئی خاص کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی چشمہ بہتا ہوتا اس کے قطروں سے پیدا ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھائی انسان تو بڑی اعلیٰ مخلوق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ایگزسٹنس کا بتاتا ہے تجھے پیدا کس چیز سے کیا، ہم نے تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا، اور آج تو اللہ کی زمین پر گھومتا ہے متکبر ہو کے کہ جیسے میں اللہ کو نہیں مانتا.
تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو آیا کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ آفاق میں بھی وافی انفسہم اپنے اندر بھی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کی، جزا اور سزا کی، دنیا اور آخرت کی. تو یہ وہ ساری آرگیومنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک تیسری قسم کی آرگیومنٹ جو اسی سورہ میں دیتے ہیں وہ ہے ہسٹوریکل آرگیومنٹس، یعنی جہاں پہ مختلف اقوام کا ذکر ہوا کہ جن کے اوپر پنشمنٹس آئیں. یہاں پر اصحاب الحجر کا، اصحاب الایکہ کا، قوم لوط کا ذکر، اور قوم لوط کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب فرشتے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اس پر، اور پھر پوچھا کہ اچھا اب آپ کہاں جا رہے ہیں. یعنی اسی سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری مل گئی، انہوں نے پھر پوچھا فرشتوں سے چلے میرا کام تو ہو گیا، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اب ہم لوط کے پاس جا رہے ہیں. اور لوط کے پاس ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کی قوم پہ عذاب دینے جا رہے ہیں. یعنی سبحان اللہ، یہی فرشتے جو ایک طرف جزا کی خبر لے کر آئے تھے اب سزا کی خبر بھی دینے جا رہے ہیں. یعنی یہی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں پہ چاہیں تو ایک خوشخبری دے دیتے ہیں، کہیں پہ جائیں پہ تو کسی کو کوئی بہت بری خبر سنا دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کون سی قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، جن کو عروج دیا، اور کون سی قومیں تھیں جتنی بھی بڑی قومیں ہو جائیں، قوم عاد ہو جائے، قوم سمود ہو جائے، فرعون ہو جائے، ہر کسی کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ نظر آتا ہے کہ اس کا ٹائم اپ ہو جاتا ہے. جتنی مرضی وہ پاور میں، اتھارٹی میں ہو. آگے جا کے جب ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں. آج جو ہم لوگ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں نا کہ ہم ٹیکنالوجیکلی بڑے ایڈوانس ہو گئے، وی آر نتھنگ کمپیئر ٹو سم آف دیز نیشنز. جتنی پاور اتھارٹی ان کے پاس تھی، ہم تو اپنے ملک سے باہر کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو یہاں سے دوسرے ملک میں جانا تو پہلے ویزے کرانے پڑتے پروسیس، وہ تو کسی کو پوچھتے بھی نہیں تھے. ایک ملک میں جائے فتح کر کے آگے، دوسرے ملک میں گئے ادھر جھنڈے گاڑ کے آگے، مطلب کوئی سوال جواب ہی نہیں تھا. ایسی قومیں تھیں who had so much power in the land، اور اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، حتیٰ کہ کوئی نشانی بھی نہیں چھوڑی ان کی. تو ہمیں لگتا ہے آج ہم بہت بڑے فن خواہ بن گئے، ہمارا جو ہے نا نام مٹ نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے. ایون ویسٹرن اکیڈمکس بھی یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں. جس طرح ول ڈورانٹ ہے، بہت بڑا ہسٹورین ہے، وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ جو رائز اینڈ فال آف نیشنز ہے یہ کتنی ایک ریگولر سننا ہے، کتنی یہ ریگولر پریکٹس ہے کہ جب عروج آتا ہے اس کے بعد زوال آتا ہے. اور وہ خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ زوال آتا ہے. یہ میں نو ایگزیجریشن، ول ڈورانٹ ایڈمٹ کرتا ہے کہ جو زوال آتا ہے یہ انسانوں کی ڈیکیڈنس کی وجہ سے آتا ہے. جب قومیں جو ہیں ایک عیاشی والے لائف سٹائل میں چلی جاتی ہیں، دیٹس وین دا زوال بگنز. اور وہ کہتا ہے جب ان کے اندر پیورٹن ریسٹرینٹ آتا ہے، دس از دا ورڈ ہی یوزز، کہ جب ان کے اندر ایک پیورٹن ریسٹرینٹ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں لاتے ہیں، اپنے نفوس کو قابو میں کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریسٹرین کرتے ہیں فرام آل آف دس ایول اینڈ وائسز، تب ان کا عروج آتا ہے. کیونکہ پھر وہ فوکس کرتے ہیں ان کاموں پہ جو کرنے چاہیے تھے. اور جب یہ ڈیکیڈنس میں چلے جاتے ہیں تو ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور بہت بڑے بڑے عذاب اور کیٹاسٹرفیز اور کلیمٹیز ان پہ آتی ہیں. تو یہ تو اب ان کے اکیڈمکس بھی بات مانتے ہیں. سو یہاں پر یہ سارے دلائل جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ میں دیے. فائنلی ہم آتے ہیں اس بات پر کہ جو اعتراض اسی سورہ ہجر میں کفار کیا کرتے تھے کہ بھئی کیوں ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا، یعنی ہمیں میسنجر کی کیوں ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی پورشن میں یہ بات بیان کی اور یہاں پہ بھی کی کہ اگر ان کے اوپر فرشتہ آتا تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے اوپر پھر پکڑ ایک دم ہو جاتی ہے. ریزن بینگ کہ فرشتہ تو غیب کی چیز ہے نا، غیب کی چیز ہے. اس کا مطلب ہے اب تو آپ کو ایمان لانا ہی لانا ہے. اب آپ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تو آپ کا سیدھا سیدھا جہنم میں جانا ہے آپ نے. تو پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ فرشتے جو ہیں اگر ان پہ نازل ہو جاتے تو انہوں نے ان کی اتباع کیسے کرنی تھی. یعنی ہمارے پاس صرف کتاب کا اتر جانا کافی نہیں ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، ہمیں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن چاہیے ہوتی ہے. جیسا کہ سیدہ عائشہ سے جب پوچھا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور ان کا اخلاق کردار کیسا تھا، تو وہ ارشاد فرماتی تھی کہ کان خلق القرآن، ان کا پورا اخلاق جو ہے وہ قرآن مجید ہے. یعنی وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. یعنی قرآن تھیوری تو یہاں مل جائے گی آپ کو، آپ نے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھنی ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے. اور اگر آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اور قرآن ویسے ہی ہمارے گھروں میں نازل ہو جاتا، ہم لوگوں نے سب سے پہلے کمپلین کرنا تھا کہ بھئی یہ تھیوری بڑی مشکل ہے، یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلے کہنا تھا یہ تو پریکٹیکل ہی نہیں ہے. یا اگر فرشتہ اس کو پریکٹس کر رہا ہوتا تو ہم کہتے فرشتے کا اور ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. ان کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ ان کو سونے کی ضرورت ہے، نہ وہ ان کی ہماری والی حاجات ہیں، ضروریات ہیں. تو ہم کیسے ان کو فالو کریں گے؟ تو بہت ہائی سٹینڈرڈ ہے. تو یہ تو امپریکٹیکل سی بات ہے. یہ تو ایپل اور اورنجز کو کمپیئر کرنے والی بات ہے، مقابلہ ہی کوئی نہیں آپس میں. تو اس لیے ہم لوگ کمپلین کرتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی، ایک رسول کو بھیجا جس نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ نہیں، اس کو پریکٹس کرنا بالکل پاسبل ہے
اور ان کو پھر ان کی فیملی نے فالو کیا, ان کے کمپینینز نے فالو کیا, اور ہمارے سامنے اتنے سارے رول ماڈلز آ گئے کہ جنہوں نے بتا دیا کہ پریکٹیکلی کس طرح اپلائی کرنا ہے اس قرآن مجید کو آپ نے اپنی لائف میں. تو اس لیے دیر از اے نیڈ آف اے میسنجر. اب سوال یہ ہے کہ کیا یعنی کسی نان مسلم کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہوں, داؤد و سلیمان کو مانتا ہوں, نبی کو کیسے مانوں میں صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ محمد کو میں کیوں مانوں؟ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ ایک جس طرح ہم نے ڈیوائن ریولیشن کے بارے میں کچھ کرائٹیریا رکھا تھا, آپ نبی کے بارے میں بھی کرائٹیریا بتائیں وہ کیا ہے. اور اگین آپ ان بائسڈ ہو کہ اگر آپ سوچیں کہ اگر کوئی نبی ہوگا, کوئی بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے جس کو ہم چیک کر سکیں کہ وہ نبی ہے یا نہیں ہے. تو وہ کچھ کوالٹیز یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو نبی ہے اس کا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے. نمبر 1 characteristics of a prophet is that he has to have impeccable character. اس کا کیریکٹر جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہونا چاہیے. اگر کیریکٹر اس کا لوز قسم کا کیریکٹر ہے تو یہیں سے اسٹریٹ اوے اس کو آپ اٹھا کے باہر نکال دیں کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. تمام ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں نا جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, سب کے کیریکٹر ڈھیلے تھے, سب کے کیریکٹر, اور وہ اس پہ ان کے اپنے فالوورز بھی اختلاف نہیں کرتے تھے کہ بھئی ہمارا جو جس کو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کا اپنا کیریکٹر کتنا لوز تھا بھی اور ہے بھی. یعنی جس ٹائم پہ وہ فالو بھی کر رہے تھے تب بھی ان کو معلوم تھا کہ اس میں 1000 غلطیاں ہیں, 1000 عیب ہیں اس کے اندر, جو کہ بڑے ویل نون پرومیننٹ عیب ہے. لیکن پھر بھی بس وہ فین فالوئنگ ہوتی ہے, لوگ وہ ایک کہہ لیں چودراہٹ ہوتی ہے تو لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کے کیریکٹر پہ ہم بات نہیں کر سکتے, کیریکٹر اس کا بہت فضول ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک امپیکیبل کیریکٹر پہ تھے. اچھا دوسری بات یہ کہ اس کی جو پروفیسیز ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کچھ فیوچر کے بارے میں پروفٹ ہے نا, تو کچھ پروفیسائز کرے گا. پروفیسیز کلیئر ہونی چاہیے, یعنی ایسی نہیں کہ ویگ سی نہیں ہونی چاہیے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل کا دن میں بارش بھی ہو سکتی ہے اور دھوپ بھی نکل سکتی ہے, تو یہ کوئی پروفیسی نہیں ہے, یہ عام سی بات ہے, کوئی انسان بھی کہہ سکتا ہے. پروفیسیز بڑی اسپیسیفک ہوتی ہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ جو سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز اٹھا کے دیکھیں, جو آپ نے پیشن گوئیاں دی ہیں آخری زمانے کی, علماء بیان کرتے ہیں وہ تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں سوائے وہ جو میجر سائنس رہ گئے ہیں. مائنر والی جو ہیں وہ 100s میں ہیں وہ تقریباً, اور وہ بڑی اسپیسیفک بھی ہیں. جیسا کہ عربز جو ہیں ننگے پاؤں والے ڈیسٹیٹیوٹ عربز ٹال بلڈنگز میں کمپٹیشن کریں گے, یہ یقین کریں اتنی بڑی پروفیسی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یا وہ کہتے ہیں نا سراقہ بن مالک کو کہ رومن پرشین امپائر تمہارے دور میں ہی مسلمان فتح کر لیں گے. اس ٹائم پہ کہا تھا جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے, اپنے گھر سے بے گھر کیے جا رہے تھے, اس ٹائم پہ کہا کہ رومن اور پرشین امپائر یعنی کیسر اور کسرا کے کنگن سراقہ تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. اور عمر بن خطاب کے دور خلافت میں جب یہ واقعہ ہوا تو سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں عمر بن خطاب نے آ کے نا کیسر اور کسرا کے کنگن دیے آ کے, تو وہ رو پڑے کہ اس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ پروفیسیز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اسپیسیفکلی دی, اور اس طرح کی ڈھیروں ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ یہ پروفیسیز کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے. یعنی جب بھی آپ یہ دیکھتے ہو کہ کوئی بھی پروفیسی غلط ثابت ہو جائے, جیسا کہ نوسٹرڈامس تھا یا اور لوگ ہیں بہت سارے جنہوں نے بہت ساری پیشن گوئیاں دی ہیں اور ان میں سے کئی جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں, تو وہ ایسے بڑے بڑے لوگ آئے جو کہ بہت ساری باتیں کرتے رہے اور بہت سارے لوگوں نے ان پہ آج تک کتابیں لکھ رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے وہ اتنی ویگ پروفیسیز ہیں, اتنی ان کلیئر ہیں اور اکثر ان میں غلط ثابت ہوئی ہیں. یعنی ایک انسان تکے لگا رہا ہوتا ہے تو چلو اس نے اگر 100 تکے لگائے 2 تو ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں, تو باقی سارے جو 98 غلط ہوئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب تو نہیں کہ آپ پروفٹ ہو یا آپ کو کوئی بہت زبردست قسم کی وحی آپ کے اوپر آ رہی ہے. تو پروفیسیز کین نیور بی رانگ. نمبر 4 the motive has to be clear. جو بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا موٹیو کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا دین کا کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ آفر نہیں کیا گیا. یعنی اگر ان کو آفر کیا گیا آپ کو مال چاہیے ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں, دعوت چھوڑ دیں. آپ کو عورت چاہیے عورت دے دیتے ہیں, دعوت چھوڑ دیں. بہترین عورت آپ کو لا کے دیں گے, علاقے کی سب سے اچھی عورت لا کے دیں گے. اچھا آپ حکومت چاہتے ہیں, آپ کو ہم اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں, لیکن آپ یہ دین کی دعوت چھوڑ دیں. آپ کو پاور چاہیے, پوزیشن چاہیے, پریسٹیج چاہیے, کچھ چاہیے ہمیں بتائیں, لیکن یہ دعوت چھوڑ دیں. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میرے ہاتھ میں سورج اور چاند بھی رکھ دیں تو یہ دعوت میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ بندے کا موٹیو بتاتا ہے کہ اس کا کتنا کلیئر موٹیو ہے کہ جو مرضی چیز مجھے آپ آفر کر دیں میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن میں یعنی پہلے حالات پھر ٹھیک تھے, آپ کے پہلے حالات پھر ٹھیک تھے, نبوت کے بعد بہت آپ کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ نبوت آنے کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ وارے نیارے ہو گئے اور قسمت جاگ اٹھی, اور بلکہ اتنا ٹیسٹ ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو
لوگ آزمائے گئے وہ اللہ کے انبیاء ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ آزمائے گئے وہ میں ہوں۔ سید عائشہ بیان فرماتی ہے کبھی کبھار 3 مہینے گزر جاتے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ حالات تھے نبوت کے بعد، 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ سوچیں ہمارے گھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا دن نہیں آیا جس دن چولہا نہ جلا ہو۔ چولہا نہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن چائے بھی نہیں ملی، اس دن روٹی نہیں پکی، اس دن کیا کھایا؟ کھجور کھائی ہے اور دودھ پیا، بس۔ اس دن پانی پیا، کھجور ہے اور دودھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ 3 مہینے ہوتا تھا نبی کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب چٹائی پر سوتے تھے، پیچھے قمیض پر یعنی اپنی بیک پر نشان پڑ جاتے تھے۔ تو عمر بن خطاب آئے اور آپ نے جب نبی کی حالت دیکھی تو آپ رونا شروع ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی پیٹھ پر نا چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ رومن اور پرشین رولر جو ہیں وہ تو بڑے بڑے بستروں پہ سوتے ہیں، ان کے باہر تو گارڈز ہوتے ہیں، اتنا ان کا خاطر تواضع ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو مسافر ہوں، یہاں پہ میری تو ڈیسٹینیشن یہ دنیا ہے ہی نہیں، میں تو ادھر جا رہا ہوں دوسرے جہاں میں۔ تو یہ بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا موٹو بڑا کلیئر ہے، وہ اپنے مشن کے اوپر پکا ہے، اس کی کوئی ادھر ادھر کی ڈسٹریکشنز ہی نہیں ہے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جو بھی اللہ کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس کے خلاف لوگوں کا اپوزیشن بھی آتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب وہ باطل کے پلرز کو ہلاتا ہے تو اس میں سے پھر ریپرکشنز اس کے آتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ کو یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک انڈین پائلٹ پاکستان چائے پینے آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اچھا، وہ جب چائے پینے آیا تھا نا تو اس کے بعد اس ٹائم پہ نا حالات بڑے ناساز ہو گئے تھے پاکستان انڈیا کے بیچ میں، اور اتنے ہاسٹائل ہو گئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے۔ مطلب خبریں نا اسی طرح کی آ رہی تھی کہ ادھر بھی وہ بی جے پی گورنمنٹ تھی اور یہاں پہ بھی شور مچا ہوا تھا، اور ایک بس لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھی سولجرز اپنے بارڈر پہ لا رہے ہیں اور یہاں سے بھی لا رہے ہیں، تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ کچھ انپریسیڈنٹڈ سے کچھ واقعات ہو گئے تھے۔ اچھا، اس ٹائم پہ کیا ہوا؟ اب آپ امیجن کریں کہ اس ٹائم پہ جو ہندو جو ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں وہ وہاں انڈیا میں دہلی میں فار ایگزامپل ریلیاں نکال رہی ہیں کہ ڈاؤن ود پاکستان، اور یعنی نعرے بازیاں ہو رہی ہیں اور گالم گلوچ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ امیجن کریں اس ایریا کے اندر، اس ریلی کے اندر ایک کوئی پاکستانی چلا جائے اور وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ مار دیں گے اس کو، ایزی ہو کے مارے گا نا، اس میں کوئی ٹینشن تو نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں کیا ہے نا، وہ اس سے زیادہ بڑی چیز کی ہے، کیونکہ اگر کوئی پاکستانی انڈیا میں جا کے دہلی میں اس ریلی کے بیچ میں جھنڈا لہرا دیتا ہے تو اس کو تو صرف نیشنل گراؤنڈز پہ مارا جائے گا کہ تم اس ہندوستان کی انڈیا کی ریلی میں پاکستان کا جھنڈا لے کے کیسے ہے، جب ہم بات ہی پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو جھنڈا لہرانے والے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو نیشنل گراؤنڈز پہ نہیں ہلایا تھا، آپ نے ان کے دین کو ہلا دیا تھا، ان کے باپ دادا کے طور طریقے کو ہلا دیا تھا، ان کا جو بزنس چل رہا تھا نا، یہ آئیڈل ورشپ کا بزنس تھا، یہ اس سے ان کو فائنینشیل لاس ہونا تھا، اس کو ہلا دیا تھا، اور پھر ان کو نیشنل گراؤنڈز پر جو نا ہلا دیا۔ ہر اعتبار سے آپ نے ان کو شیک کیا اور ان کے اپوزٹ گئے ہیں، یعنی بالکل دریا کے رخ سے اپوزٹ گئے ہیں آپ۔ اور اس سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف کوئی اللہ کا نبی کر سکتا ہے، کسی اور بندے کے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ پورے زمانے سے ٹکرا جائے وداؤٹ نوئنگ کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا۔ شاید مجھے قتل کر دیا جائے گا جیسے بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء قتل ہو گئے، شاید مجھے جلا وطن کر دیا جائے گا جیسے بنی اسرائیل کے بہت سارے نبیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا، لیکن جیسے اقبال کہتے ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، جو مرضی ہو جائے میں نے اذان دینی ہے، میں نے اذان دینی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے بھی اذان دی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اذان دیں، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ میں اذان کس کو دے رہا ہوں، یہاں تو ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ آپ اذان دیں، بندے بھیجنا میرا کام ہے۔ اور وہ دیکھیں وہ اس ٹائم کی اذان دی ہوئی، اور آج ذرا مکہ کے حالات دیکھیں، جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں، حج عمرہ ہو رہا ہے، نماز۔ وہ واقعی میں مکہ اور مدینہ آر دا سٹیز دیٹ نیور سلیپ۔ یہ آپ نیو یارک کے بارے میں یا ویگس کے بارے میں یا ایل اے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، یہ واقعی میں مکہ اور مدینہ وہ سٹیز ہیں دیٹ نیور سلیپ۔ 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک وہاں پہ لوگ عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ بس اذان دی تھی اور پھر دیکھیں اللہ نے لوگ کیسے بھیجے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کیا تھی؟ جو مرضی اپوزیشن آ گیا، جو مرضی ان کے اوپر تھریٹس تھے، آپ کی جان کو خطرہ، آپ کے مال کو خطرہ، آپ کی فیملی کو ڈینجر، آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے،
اور آپ سب سہنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ مشن جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تو میں کسی بھی شخص سے جو کہ غیر مسلم بھی ہو، جب ان کے سامنے یہ دلائل رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ اپنے ہسٹورینز کو پڑھ لیں. چلیں ہمارے چھوڑیں، آپ اپنے ہسٹورین کو پڑھیں. مائیکل ایچ ہارٹ کو پڑھیں، جو ایک جوئش ہسٹورین ہے. وہ کہتا ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہے 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہیومن ہسٹری، اس میں وہ کہتا ہے آئی ایم فورسڈ ٹو پٹ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ نمبر 1 بیکاز ہی ہیز بین سکسیزفل آن بوتھ دا سیکولر اینڈ ریلیجس لیولس. وہ کہتے ہیں میرے پاس اور بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میں کس کا نام لکھوں نمبر 1 پہ. جتنی زیادہ سکسیس اور کامیابی دنیاوی طور پہ بھی، ریلیجس گراؤنڈز پہ بھی جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. تو ہمارا دین جو ہے وہ بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے، بہت سمپل ہے. اور کوئی شخص بھی جو دین کی طرف واقعی میں آنا چاہتا ہے، سنسیرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ان بائسڈ ہو کے، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور اس کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام رائٹ ناؤ از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.